آج 11 ربیع الثانی دوسری دولت والی اتوار کا مبارک دن آ چکا ہے، جس کا برسوں سے انتظار تھا۔ آج کسی بھی وقت اللہ کی یہ لاڈلی صورت صرف 33 بار پڑھ لو، 80,000 حاجات منٹوں میں پوری۔ دولت، عزت، شفا، اولاد، شادی، سب لوگ اس دن کا انتظار کرتے ہیں۔ یہ موقع پھر سال بعد ملنا ہے، جلدی کر لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ربیع الثانی کی 11 تاریخ دوسری اتوار کے دن کا ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج کا یہ وظیفہ آپ کے تمام مسائل کا آخری حل ثابت ہوگا۔ یہ ایک ایسا مشکل کشا عمل ہے جو کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں کئی سالوں سے فاقے ہیں، غربت ہے، تنگ دستی ہے، کاروبار بند پڑے ہیں، دکان پر گاہک نہیں آتے، مسائل ہیں کہ بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں، جن کے گھروں میں جوان بیٹیاں ہیں، رشتے نہیں ہو رہے۔ تو آج یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیں اور یاد رکھیے گا، ربیع الثانی کا مہینہ جب آتا ہے تو اپنے ساتھ خوشیاں لے کر آتا ہے، اپنے ساتھ رحمتیں اور نور لے کر آتا ہے، اپنے ساتھ برکتیں لے کر آتا ہے۔ اس مہینے میں مانگنے والے کو 70 گنا زیادہ دیا جاتا ہے۔ رب کریم اپنے پیارے حبیب کی امت سے اتنا پیار کرتا ہے کہ بار بار اپنے بندوں پر اپنے خزانے لوٹانے کے مواقع فراہم کرتا ہے۔ کبھی کسی مہینے کو ماہ مبارک بنا دیتا ہے، کبھی جمعہ اور جمعرات کا بابرکت دن آ جاتا ہے، کبھی شب معراج، کبھی شب قدر آ جاتی ہے۔ اور آج اگر کوئی بندہ توجہ، دھیان، خلوص نیت کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھ کر رب کریم سے مانگتا ہے تو اس بندے کے قریب ایک غیبی فرشتہ مقرر ہو جاتا ہے۔ وہ بندہ جو مانگتا ہے، فرشتہ غیب سے اس بندے کی حاجات کو پورا کرتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ربیع الثانی کا مہینہ ہے اور آج ربیع الثانی کی دوسری اتوار کا مبارک دن ہے۔ یہ قبولیت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ہر وقت رحمتیں، برکتیں چھما چھم بارش کے قطروں کی طرح برس رہی ہیں۔ لیکن ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی رب کریم سے جھولی پھیلا کر مانگنے والا، ہے کوئی اپنے گھر کے حالات کو بدلنے والا جو آج خاص یہ وظیفہ پڑھے اور اللہ سے جھولی پھیلا کر مانگے؟ بدقسمت ہے، بدبخت ہے وہ بندہ جو آج کے دن کو بھی لاپرواہی میں گزارے گا اور اس خاص وظیفے کو نہیں پڑھے گا۔ پہلے بھی بہت سے لوگ ربیع الثانی کے مہینے کو لاپرواہی میں گزار رہے ہیں۔ بہت سے لوگ ربیع الثانی کے بابرکت مہینے کو دنیاوی کاموں میں مشغول رہ کر گزار رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ کو معلوم ہو جائے کہ اس مہینے کی کتنی رحمتیں ہیں، کتنی اس مہینے کی برکات ہیں اور کتنی فضیلتیں ہیں، تو آپ دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر مصلی پر بیٹھ جائیں اور اللہ سے مانگنا شروع کر دیں۔ یہ مہینہ خزانے لوٹنے کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ رب کریم کو منانے کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ رب کریم سے اپنی ہر بات منوانے کا مہینہ ہے۔ آج قبولیت کی گھڑیاں آ چکی ہیں۔ آج وقت ہے رب کریم سے مانگنے کا۔ آج وقت ہے رب کریم سے اپنی ہر بات کو منوانے کا۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے ہیں، آپ کا تعلق چاہے پاکستان سے ہے، چاہے سعودی عرب، بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ربیع الثانی کی 11 تاریخ دوسری اتوار کا دن آ جائے تو آپ نے دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر یہ خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے سے ضرور پڑھنا ہے اور رب کریم سے مانگنا ہے۔ تو ناظرین، آئیے آج کے اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ آج 11 ربیع الثانی دوسری اتوار کے دن آپ نے کیا کرنا ہے؟ جب بھی آپ کو وقت مل جائے، کسی بھی نماز کے بعد باوضو مصلی پر بیٹھ کر یا چلتے پھرتے سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔
آپ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت و برکت سب سے زیادہ ہے۔ یہ وہ درود ہے جو سب سے زیادہ افضل درود ہے۔ اس درود کا رتبہ بہت زیادہ ہے، اور روایات میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ پسند کرتے تھے، سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ تو آپ نے بھی کوشش کرنی ہے کہ درود ابراہیمی ہی پڑھیں۔ ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھیے گا تاکہ ثواب ہو جائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو ناظرین، 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد فوری طور پر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کر لینی ہے۔ ہر انسان کی حاجت الگ ہے، ہر انسان کا مقصد بھی الگ ہے، ہر انسان کی خواہشات بھی الگ ہیں۔ آپ میں سے جو کوئی بے روزگار ہے، روزگار کے لیے پڑھ لے، بے اولاد ہے، اولاد کے حصول کے لیے پڑھ لے۔ اگر آپ نوکری کے لیے پریشان ہیں، آپ کی نوکری نہیں لگ رہی، آپ بڑی بڑی سفارشیں کروا کے تھک چکے ہیں، پھر بھی نوکری نہیں مل رہی، آپ نوکری کے لیے پڑھ لیں۔ اس کے علاوہ آپ کے جو بھی مقاصد ہیں، آپ ان مقاصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ جس کام کے شروع میں تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے، اس کام میں برکت ہوتی ہے، اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا، تو اب اپنی آنکھوں کو بند کریں اور یوں محسوس کر لیں جیسے دنیا جہاں سے آپ کا تعلق ختم ہو گیا، آپ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جالیوں کے قریب بیٹھے ہیں اور یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ ناظرین، پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے 2 ناموں کا۔ آپ نے یا رحمانو یا رحیمو کا وظیفہ کرنا۔ ناظرین، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 2 صفاتی نام ہیں۔ ناظرین، ہم نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے جو پوری دنیا کا نظام چلا رہا ہے، اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی راضی کرنا ہے۔ جس بندے سے رب اور رب کا محبوب راضی ہو جاتا ہے نا، اسے پھر مانگنا نہیں پڑتا ہے، اسے مل جاتا ہے۔ تو یا رحمانو یا رحیمو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں، اور جب ان کو ملا کے پڑھا جاتا ہے نا تو ان کی فضیلت اور برکت پہلے سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ آج اگر آپ خود اپنی آنکھوں سے رب کے کمالات کو، رب کی غیبی مدد کو، رب کے معجزات کو دیکھنا چاہتے ہو تو یا رحمانو یا رحیمو کو پڑھ کر دیکھیے گا۔ آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا رحمانو یا رحیمو 1 بار ہو گیا، یا رحمانو یا رحیمو 2 بار ہو گیا، یا رحمانو یا رحیمو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا رحمانو یا رحیمو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا پھر تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ ناظرین، آپ نے ان دونوں ناموں کو صرف 41 بار پڑھنا ہے۔ صرف 41 بار یا رحمانو یا رحیمو پڑھنے سے آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی، ہر مقصد میں آپ کو کامیابی ملے گی، اور جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، آج صرف 41 بار یا رحمانو یا رحیمو پڑھنے سے مل جائے گا۔ تو ناظرین، جب کوئی انسان اپنے رب کا ذکر کرتا ہے، اللہ اس سے خوش ہو جاتا ہے۔ تو اب جب یا رحمانو یا رحیمو پڑھنے سے رب راضی ہے، اب وقت ہے رب کریم سے مانگنے کا۔ تو فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ آج کا خاص الخاص عمل ہے۔ ناظرین، آپ نے دوسرے نمبر پر قرآن پاک کی ایک سورت پڑھنی ہے۔ یہ ایسی سورت ہے کہ جسے دولت کا خزانہ کہا جاتا ہے، یہ کامیابی کا راز ہے۔
اور آج کی یہ صورت بہت خاص ہے، توجہ کیجیے گا۔ یہ کون سی صورت ہے جو رب کو اتنی پسند ہے کہ اسے پڑھنے والا رب کا لاڈلا بن جاتا ہے؟ تو ناظرین، اس سورہ مبارکہ کے پڑھنے سے رزق اور دولت کا سیلاب آ جاتا ہے۔ تو آپ نے دوسرے اور آخری نمبر پر سورہ کوثر کو پڑھ لینا ہے۔ یہ اللہ کی لاڈلی صورت ہے، اللہ کے قریب ہونے کا راز بھی ہے، اور یہ سینے کا راز آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہ دن، یہ راتیں اتنی خاص ہیں کہ اگر آپ اس پورے دن میں کسی بھی وقت یہ وظیفہ پڑھ لیتے ہیں، پھر آپ کی ہر منزل آسان ہو جاتی ہے، آپ کے تمام مقاصد میں آپ کو کامیابی مل جائے گی۔ تو ناظرین، سورہ کوثر کی آپ تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ ناظرین، جب آپ یہ سورہ مبارکہ 33 بار پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے وہی درود پاک جو عمل کے شروع میں پڑھا تھا 3 بار، یعنی درود ابراہیمی، اب آپ نے وہ پھر پڑھنا ہے 3 بار۔ تو ناظرین، اب آپ کا عمل مکمل ہو چکا ہے۔ تو ناظرین، ایک مرتبہ دوبارہ سن لیں کہ پہلے 3 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، درود ابراہیمی نماز والا، پھر اس کے بعد آپ نے 41 بار یا رحمانو یا رحیمو، یہ اللہ تعالیٰ کے 2 صفاتی نام ہیں، ان کو پڑھنا ہے۔ پھر ان کے بعد آپ نے 33 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے، اور سورہ کوثر پڑھنے کے بعد پھر آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ تو ناظرین، یہ وظیفہ ہے، اس سے تنگ دستی ختم ہو جاتی ہے، اور بندہ جو ہے وہ امیر سے امیر تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو ناظرین، یہ ورد و وظائف جو ہوتے ہیں، یہ ان لوگوں کو فائدہ دیتے ہیں جو یقین کامل کے ساتھ کرتا ہے، اور یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ بندہ قرآن پاک پڑھے اور اس کو فائدہ نہ ہو۔ تو جب بندہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے تو پھر انشاءاللہ اس کو فائدہ ضرور ہوتا ہے۔ تو کامل یقین کے ساتھ آپ نے خود بھی کرنا ہے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے گا۔ تو ناظرین، آخر میں دعا ہے، اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔